معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے ایک گمشدہ تھیلی کا واقعہ۔ حضرت سیدنا محمد بن سہل بن عسکر بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، میں نے مکہ مکرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک مغربی شخص خچر پر سوار ہے اور اس کے آگے آگے ایک منادی یہ ندا کر رہا ہے، ہماری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اگر کوئی شخص وہ تھیلی ہم تک پہنچا دے تو اسے بطور انعام 1000 دینار دیے جائیں گے۔ منادی مسلسل یہ اعلان کرتا جا رہا تھا۔ اچانک بوسیدہ لباس پہنے ہوئے ایک معذور شخص آیا جو بظاہر بہت غریب و مفلس معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے مغربی شخص سے کہا، تمہاری گمشدہ تھیلی کی کیا علامت ہے؟ اس کی کوئی نشانی بتاؤ۔ چنانچہ مغربی شخص نے اس تھیلی کی نشانیاں بتانا شروع کیں اور پھر کہنے لگا، اس میں لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں اور امانت رکھنے والوں کے نام بھی اس تھیلی میں موجود ہیں کہ فلاں کی اتنی رقم امانت ہے اور فلاں کی اتنی۔ اس معذور شخص نے کہا، تم میں سے پڑھنا کون جانتا ہے؟ حضرت سیدنا ابن عسکر بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے فرمایا، میں پڑھنا جانتا ہوں۔ تو اس معذور شخص نے کہا، تم سب میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ ہم اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ ہمیں راستے سے ایک طرف ایک وادی میں لے گیا، پھر اس نے ایک جگہ سے تھیلی نکالی اور مجھے پکڑا دی۔ پھر اس مغربی شخص سے کہا، بتاؤ اس تھیلی میں کس کس کی کتنی کتنی رقم امانت ہے؟ مغربی شخص نے بتایا، 500 درہم فلاں بن فلاں کے ہیں، 100 درہم فلاں کے ہیں۔ اسی طرح اس نے سب کے نام گنوا دیے۔ میں ساتھ ساتھ سب کے نام پڑھتا جا رہا تھا۔ جس طرح مغربی شخص نے بتایا تھا، واقعی اسی طرح اتنی ہی مقدار میں رقم تھیلی میں موجود تھی۔ پھر اس معذور شخص نے کہا، یہ تھیلی اس مغربی شخص کو دے دو۔ چنانچہ میں نے وہ تھیلی اس شخص کو دے دی۔ اس نے اپنی طرف سے 1000 دینار اس معذور شخص کو دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے، جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص ہماری تھیلی ڈھونڈ کر دے گا اسے 1000 دینار بطور انعام دیے جائیں گے، لہذا تم اس انعام کے مستحق ہو۔ لو یہ 1000 دینار رکھ لو۔ اس معذور شخص نے کہا، میرے نزدیک تمہاری اس تھیلی کی قیمت 2 مینگنیوں جتنی بھی نہیں، پھر میں تم سے 1000 دینار کیسے لے لوں؟ جاؤ، مجھے تمہاری رقم کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ معذور شخص وہاں سے اٹھا اور ایک جانب چل دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں دنیاوی مال و متاع کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ان کی نظروں میں بڑی سے بڑی رقم بھی حقیر ہوتی ہے۔ انہیں مال و دولت کی حرص نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقصد تو رضائے الہی عز و جل کا حصول ہوتا ہے۔ وہ آخرت کے طالب ہوتے ہیں اور اس کی طلب میں دن رات تگ و دو کرتے ہیں۔ انہیں نہ تو دنیا سے سروکار ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا داروں سے۔ وہ تو بس اپنے خالق حقیقی عز و جل کی خوشنودی چاہتے ہیں اور ہر کام اسی کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ان بزرگوں کے صدقے دنیاوی مال و دولت کی حرص سے بچائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے مٹا کر اپنی محبت کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔